बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक। और आप ये प्रोग्राम देखते हैं एवरी वीक मेरे साथ प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक। और मेरा और आपका साथ रहता है रात 9 बजे के बाद। आपके फ़ोन का और आपके ईमेल्स का बहुत शुक्रिया जो कि आप प्रोग्राम के बाद हमें करते हैं। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो हैं जब आपकी कॉल्स आती हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी नाइस बिकॉज दिस इज़ हाउ वी कैन इंटरैक्ट विद यू ड्यूरिंग आवर लाइव ट्रांसमिशन। पाकिस्तान में जैसे कि आपको इल्म है कि इलेक्शन हो चुके हैं, उस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। और बड़ा इम्पॉर्टेंटली ये कि आज 14 फरवरी है और हैप्पी वैलेंटाइन टू एवरीबडी। जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत वैलेंटाइन की मुबारकबाद। फ्राम आवर हार्ट टू योर हार्ट, फ्राम वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी टू ऑल ऑफ यू अराउंड द वर्ल्ड हु आर वाचिंग अस टुनाइट लाइव, अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन। अलगोमा यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको पता है कि उस हवाले से भी हमारी बातचीत चलती रहती है। आज उनकी डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन से हमारी बात होगी इन रिगार्ड्स टू बहुत सारे जो नई एडमिशन्स हैं, जो क्राइटेरियाज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, उस हवाले से भी हम बहुत सारी उनसे बात करेंगे 9:30 बजे के बाद। और उसके बाद मुस्लिम वेलफेयर कनाडा से वी विल हैव विद अस इकबाल साहब जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं। ही विल बी टॉकिंग अबाउट रमज़ान प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे उनसे। वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न आप देखते हैं सारे IP चैनल्स के ऊपर। और हम आपके साथ इस वक्त लाइव हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी। अगर ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप हमसे बात करना चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हमेशा हमारे स्क्रीन पर रहते हैं। 905-670-4114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। मैंने सोचा कि आज इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली जो कि कनाडा में हो रही हैं उस हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अराइव कैन जो कि एक ऐप है, जिससे कि आपको इल्म है कि जब आप कनाडा में वापस आते हैं तो वो आपको फिल आउट करनी होती है। ड्यूरिंग पेंडेमिक उसका इस्तेमाल ज़्यादा रहा, चूँकि उसके अंदर आप अपने जो वैक्सीनेशंस थे उसको भी अपलोड कर रहे थे, अपने अराइवल्स और डिपार्चर्स, ख़ास तौर पे अराइवल्स के लिए। दैट वाज डिज़ाइंड फॉर पीपल टू जो बैकलॉग था उसको क्लियर करने के लिए। उस हवाले से जो अराइव कैन की जो ऐप थी जिसको डेवलप करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसकी जो वैल्यू थी वो तकरीबन $80,000 थी, जो कि कुछ हलकों में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था एक ऐप को डेवलप करने के लिए। बट उसके ऊपर अब एक ऑडिटर जनरल ने एक इंक्वायरी जो है वो की है और उस पर पता चला है कि $60 मिलियन जो है उसके ऊपर अब तक खर्च हो चुके हैं उस अराइव कैन ऐप के ऊपर। और लिबरल गवर्नमेंट जो है वो बड़ी हीट के अंदर है इस हवाले से। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है इज़ वेरी अलार्मिंग कि किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे सब कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और किस तरह ये $50-60 हज़ार का काम जो है $60 मिलियन प्लस के अंदर अब जो है ये जाके पड़ा है। और इसकी अब सो इट इज़ वेरी अलार्मिंग। इसके साथ साथ बड़ा इम्पॉर्टेंटली ये भी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है कनाडा में, उसके हवाले से दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल कट डाउन द कोटा to around 45 to 50%, from 800,000 figure to around 500 to 450,000 figure a year, till the housing crisis is been looked after. और obviously घर right away तो बन नहीं सकते, it will take some time for those projects to come up and the housings to be built, so it's not an easy task. So all in all, what I'm just trying to say is that the government in some ways have been trying, but I mean they have delayed into a lot of things that were supposed to be done during pandemic, before pandemic, and that is now piling up with them and is creating a lot of noise in the House of Commons. Opposition leader Pierre Poirier jo hai, he's been talking about that. Last week he talked about the auto theft industry, that how the government has not put in a proper scanners at the ports. जब यहाँ से आपके कंटेनर्स लीव करते हैं तो वो एक ऑनरी नोट के ऊपर लीव करते हैं, उसके ऊपर कोई स्कैन नहीं किया जाता कि वो उसके अंदर क्या है। एंड आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ टाइम। मतलब जिस मुल्क में हम रहते हैं
the government should spend money on the ports, and they should, protect the integrity and sovereignty of this country by not allowing all these mafias to operate in this country, और ख़ास तौर पे जो car theft, that's a billions of dollars industry, which is now becoming a big problem for the government as well. So I was thinking that I should bring this up to you guys today, that these are a couple of very important developments that has happened in the past few days since I last did my show a week ago. And I thought I should talk about this, very candidly about this. I know the government is trying, the housing minister is trying, the immigration minister is trying, the prime minister is trying, but it has given the opportunity to the leader of the opposition in the House to, kind of pinpoint so much flaws that the government have into their programs, their policies and procedures, and they're not being kind of safeguarding that. So I hope that आने वाले दिनों के अंदर things could get better. If they don't get better, then the chances would be that we could all go for an election in this country again, which is a very costly affair to do. आज ख़ास तौर पे जो हम प्रोग्राम के शुरू में मैंने जैसे कि भी जिक्र किया कि वैलेंटाइन का जो दिन है ख़ास तौर पे, that is, as you know, that has been celebrated, in this country, around the world. Or Valentine is one of those days that, and you can have these greetings to your friend, to your loved ones, to somebody you don't know, maybe your associate, and anybody could be sending these wishes out, Valentine wishes. So again, happy Valentine to all of you who are watching us tonight on this Voice of Toronto television platform. और आज हमारी कोशिश ये है कि कुछ हम पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं जिनकी की क्रेडिबिलिटी जो है, जैसे आपको पता है, that has been very much challenged by the parties. Even now that the opposition parties are talking about this, that there is a lot of loopholes that was created. मतलब अब यानी इट इज़ माइंड बॉगलिंग टू सी कि इन मुल्कों में, जब हमारे मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं, एक दफ़ा जब आपका सर्टन, जैसे कि फॉर्म 45 है, अगर आपको बता दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर कि ये आपके वोट्स हैं और उसके बाद उसको स्टैम्प कर दिया जाता है, तो दैट इज़ बिकम एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट फॉर यू. और उसके बाद आपके अगर रिजल्ट्स को चेंज कर दिया जाए और देन द विनर बिकम अ लूज़र, then that is where the problem is. That is where we are as a Pakistan, we are lacking. And the international media, the governments of the around the world, they are talking about this, कि हमारी जो credibility है वो election कराने की क्या है. I mean, इमरान खान PTI independent backed by PTI जो उनके candidates थे, up till today, when I was listening to the conversations about 170 seats that they are talking about, they have won. और उसमें से 50-60 सीटें ऐसी हैं जिनके के अभी रिजल्ट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, because that the winners have been changed into losers. So that is one thing. And the second thing is that what is that doing internationally? हमारी जो इमेज आ रही है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, that is becoming a question mark for us. So I think, the opposition parties, the party who have won the majority of the votes, they should be, given that opportunity to make a government. And जो भी इमरान खान के खिलाफ politicized cases हैं, उनको भी ख़त्म किया जाए. एक हफ्ते के अंदर 3 सज़ाएँ सुना दी गई, which is beyond imagination. So I mean, those things has been done because to suppress a party that they could not win an election and the other people can come and rule Pakistan. But the Pakistan की, I think social media ने जो awareness create की, जो इमरान खान की पार्टी ने awareness create की पाकिस्तान के अंदर, और जो हमारे younger generation है जिन्होंने अब जाके votes डाले हैं, they are now getting fed up with this the system that we have in place.
And I think they're going against the system and they are trying to voice out कि जी ये system अब हम नहीं इस पर गुजारा कर सकते हैं, and this is how we want to change. And I think change is always better because it brings a lot of goodness into the countries, jobs, economical situations. You talk about internationally. When the governments look at you, also they can do foreign investment into your country. So I mean, if the अगर आपकी जो governments हैं वो अगर properly जो हैं वो अगर एक mandate के साथ नहीं आती हैं, एक proper clear and cut election के through नहीं आती हैं, then it is everything is like it's very questionable. So I believe this is a need of the time that Pakistan judiciary, Pakistan Election Commission should look into all that, and they should announce a winner who has won the majority seat to come and form a government. This is very important. So इस हवाले से जर्नलिस्ट राना सोहेल साहब हमारे साथ होंगे. I will talk to him because वो अखबार निकालते हैं. He has काफ़ी उनकी इसके ऊपर एक नज़र रहती है. So in the next couple of minutes I will chat with him. But 9:30 and onwards we will have Algoma University. They are our corporate sponsors. और अगर आपके कोई loved ones हैं पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में, इंडिया में, जहाँ जहाँ पे भी हैं, अगर वो कनाडा आना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, so they can choose Algoma University. It's a recognized university in Canada. They have campuses in Brampton. They are in Sault Ste. Marie as well. That's where the dormitories are and the big hub is. But Brampton is becoming also a big hub. And then they have liaison with colleges and a lot of things. So we're going to talk all about that. Unki jo director of communication, Erin Morrison, she is going to be with us tonight. And we're going to chat with her about that. And uske baad we're going to talk about Project Ramadan, inshallah. Ramadan is on the corner, is coming up next month. And we will speak with Iqbal Saab, जो कि executive director हैं, बोर्ड मेंबर हैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा के. उस हवाले से आप हमारे साथ रहिए. और ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ की लाइन खुली हैं. प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल टुडे बिकॉज वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू रिगार्डिंग पाकिस्तान इलेक्शंस. अगर आपके कोई भी सेंटिमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं. 905-670-4114 इज़ द नंबर टू कॉल. वी गोना गो ऑन अबाउट 2 to 3 minutes ऑफ कमर्शियल ब्रेक. ये भी ज़रूरी है बहुत, तो आप अपना चैनल चेंज नहीं कीजिएगा. एंड वी कमिंग बैक टू यू आफ्टर दिस ब्रेक. Thank you for watching and please stay with us. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my
that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a bar crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انڈر ون روف ریئل اسٹیٹ سروسز, مارگیج سروسز اینڈ لیگل سروسز فار آل دا ریئل اسٹیٹ میٹرز. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. ویلکم بیک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو براڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا میزبان انجم ملک. اور پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں 2024 کے, اس حوالے سے میں نے ابھی اپنے بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ذکر کیا تھا کہ جس طرح پاکستان میں الیکشن کے رزلٹس آ رہے ہیں اور جس طرح پاکستان میں رزلٹس کو چینج کیا جا رہا ہے, یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے ایز اے کنٹری. اور پوری دنیا کی نظریں ہمارے پہ ہیں, فارن گورنمنٹس جو ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہیں. اور نیڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہول ہارٹیڈلی جو لوگ جیتے ہیں ان کو وہ اناؤنس کریں, فارم 47 جو ہوتا ہے, اور جو سیٹیں یعنی کہ یہاں تک ہے کہ جو 40,000 کے مارجن سے جیت رہا تھا وہ 1,500 کے مارجن سے دوسرے کو جتا دیا اور اس کو ہرا دیا گیا. تو اٹ از لائک میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے بات کہ مطلب ایک الیکشن کمیشن جب آپ کو ریزلٹس دے دیتی ہے اسٹیمپ کر کے, تو وہ آپ کے نمبرز کیسے چینج ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہزاروں میں, کوئی 10 20 50 نمبر نہیں ہے, ہزاروں کے اندر چینج کر کے ان کو دوسرے کینڈیڈیٹ کو جتا دیا گیا ہے. تو یہ جو ہوا ہے سلسلہ, یہ اتنا بیک فائر ہوا ہے کہ اس کے اوپر اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, ایون یہاں تک کہ جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے جس کو کہ جتایا گیا ہے, دے آر آلسو کمنگ آن سوشل میڈیا اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کیسے جیت گئے ہیں, ہم تو ہار رہے تھے. سو دس از لائک ریئلی اٹس اے لافیبل کائنڈ آف تھنگ دیٹ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اینڈ آئی بلیو دس از ویری ویری آئی وڈ سے dangerous for the country, because when people are looking at you, Pakistan, as a nuclear country, and they look at your judiciary system, they look at your establishment, they look at your election commission, stuff like this that's going on in Pakistan, this is very, very terrible. Or every day there is some sort of announcement coming کہ جی جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ تھا جس کو ہرا دیا گیا, اور جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ تھا جس کو جتا دیا گیا, دے آر کمنگ آؤٹ اینڈ ڈوئنگ پریس کانفرنسز. اب وہ کورٹ میں جا رہے ہیں, دے پٹنگ اپلیکیشنز, اینڈ دس ہول پروسیس از گوئنگ ٹو گیٹ جیپرڈائزڈ جسٹ بیکاز کہ somebody's intent is not clear کہ وہ پاکستان میں کیا چاہتے ہیں. I believe کہ پاکستان has voiced out what they want, تو اس کا احترام کرنا چاہیے. مطلب there have been couple of
कंटेस्टेंट्स जिन्होंने वो होल हार्टेडली मुबारकबाद दी है। मुस्लिम लीग के कंटेस्टेंट जो थे उन्होंने पीटीआई को कि कि हम हार गए हैं और वो जीत गए हैं, which is a good thing. This is what the democracy is. This is how you run elections. This is how you can be better in putting your country on the forefront, and a system that could be, it's honor system that could be honored. So I mean, this is very bizarre, I would say, that things have happened in this way, which is creating a lot of problem. मुस्लिम वेलफेयर कनाडा में जो हमारे इकबाल साहब हैं, आई विल टॉक टू हिम लिटिल बिट लेटर। मेरे साथ थोड़ी देर में पहले एरन होंगी। आई एम गोना टॉक टू हर फ्रॉम अलगोमा यूनिवर्सिटी। शी इज़ आवर नेक्स्ट गेस्ट। And Rana Sohail Saab, we are waiting. He's been driving somewhere, and he said he's going to try to come on a phone call with us tonight rather than on a video call, because he's not at home or not in his office. So based on that, we will speak to him on the phone call with him. So what we'll do is that हम काम ये करते हैं कि we will go on a 2-minute break again. But before I go on a break, I think I just wanted to reiterate a couple of things कि जब हम अपना लाइव प्रोग्राम करते हैं आपके साथ, तो हमारी कोशिश ये होती है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हम साथ शेयर करें, अवेयरनेस को क्रिएट करें, और उसके साथ साथ हमारी ये एक रिक्वेस्ट भी रहती है कि जब आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो आप हमें स्टूडियोज़ में कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनें। पाकिस्तान में ख़ास पर जो इलेक्शंस हुए हैं उस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ की लाइन खुली हैं। यू कैन कॉल अस, एक्सचेंज योर सेंटिमेंट विद अस, एंड बताएं आप कि पाकिस्तान में किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, किस जमात को आप चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक विद मी राइट नाउ आई हैव, डू वी हैव एरन विद अस? Okay, Aaron is not with us right now. So I have with me right now Iqbal Saab, who is from Muslim Welfare Canada. हमारे साथ हैं, हम उनसे ज़रा 2-4 मिनट बात कर लेते हैं before we can take the live call from Rana Sohail Saab and from Aaron Morrison as well at the same time. I think I can see Aaron Morrison on the... she is there. Okay, let's take Aaron Morrison first. Okay, we will take Aaron Morrison. We'll go on a break for 1 minute and we'll come back. हमारे साथ रहिएगा. We'll coming back. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111। I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey.
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक, और मैंने प्रोग्राम के अपने ओपनिंग में जिक्र किया था कि अल्गोमा यूनिवर्सिटी जो है, Algoma University in Canada is one of the very much recognized university and accredited in Canada, and they've been in a business for a long time with the Sault Ste. Marie office, dormitory there, and one of their campuses there, and then also they have campuses in Brampton, downtown Brampton. So I have today with me Erin Morrison. She is the Director of Communications. She just joined Algoma University not too long ago, and I thought it'd be a great idea to request her to come on my live transmission tonight and share, put a little more light on Algoma University itself, some of their programs, and for international students especially, what people need to expect for the year of 2024. And during this transmission, if you have any message that you would like to convey to us, there is a question you need to ask. You can call us during our live transmission at 905-670-4114. So let me see if she's there. A very good evening, Erin. How are you tonight? Hi, Anjum. I'm fantastic. How are you? Sorry for keep you waiting. Just talking about Algoma to my viewers on my camera. Thank you very much for taking time and being a part of this live transmission. Thank you so much. I'm happy to be here. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you okay. Can you hear me okay? Yeah. It's okay. Thank you so much. First of all, congratulations for this new role. Let's talk a little bit about you for a couple of minutes, your background and your journey into Algoma. Sure, thanks. Well, I've been at Algoma just for a few months now, and it's a really fantastic place to work. I'm really enjoying getting to know the staff, the faculty, and the students. And like you said, there's multiple campuses, so spending time up in Sault Ste. Marie, Ontario, and time in Brampton, Ontario has been a lot of fun. Okay. Before I worked at Algoma University, I worked in politics as a director of communications for various politicians all across Canada, working at the House of Commons and at legislatures like Queen's Park here in Ontario for years. And my roots are in journalism. Well, that is very exciting. So from a journalism perspective into a university transition, how's the journey so far for the last few months? Oh, you know what? There's so many stories to tell at Algoma University. I think that's what's making it so fun for me. From a journalist perspective, we have student journeys that are just so impressive. We have programs that are doing unique and wonderful things. We have this special mission that helps Algoma University play a role in decolonization and connecting global communities, bridging global divides. And then we have these really interesting little stories like our LEAP program, which is a high school program we run out of our Brampton campus to help students transition into university. So from a journalist perspective, I think there's just stories everywhere you look. We were a part of that LEAP graduation ceremony. One of my hosts did cover that night with your president, Asima. I think it's a great program. Could you put a little bit of light on that? How does the LEAP program work? I would love to. LEAP stands for the Learners Early Access Program, and it's a new partnership that Algoma University has with the 2 public school boards in the area. It's a program where students in grade 11 and grade 12 get a chance to come spend 1 semester on the Algoma University campus. So they come to state-of-the-art classrooms where they take their high school courses, but they also get a chance to take a university course in things like virtual reality and video game design, so that they kind of get accustomed to the university culture. They get access to university clubs and student life. The program is aimed really at students from groups who are traditionally underrepresented on university campuses. We know that there are not as many
Black people and Indigenous people on university campuses. And so this program is aimed at those students so that they feel like, yeah, a university campus is a place I belong, it's a place I can fit in, and it's a place where I can really excel and knock it out of the park on my education. Phenomenal, phenomenal. Now, you guys also have collaborations with some of the Brampton, I think Sheridan College, and there's another college, I believe. So how does the students transit from Sheridan College into the university, and what sort of collaboration is there between you guys? We have pathway agreements with a lot of colleges in Brampton and around the world as well that help students who start in college but think, you know what, I think I can get a university education, I think I can go for a bachelor's degree and then a master's degree. It gives them the ability to transfer credits and for us to give them credit for the learning that they've already done. So this is pretty common at Canadian universities, but we're really proud of the partnerships we have with Canadian colleges and also some colleges and schools around the world to help them transition into a university with us at Algoma. Could you kind of a little bit in detail, let's talk about Algoma University itself right now. First of all, the inception of the Algoma University, the year when it came into existence and up to now, all that big transition that has happened over the years, what are some of the very important new curriculum that you guys have launched which are unique with Algoma as compared to other universities? Yeah, Algoma University has grown so much from what used to be part of a college to becoming its own university. We have provincial legislation that makes us a full university, and we really pride ourselves on unique educational opportunities in small class sizes. We give students a chance to be, I heard a student the other day say, at Algoma University, you don't just have a student number, your professor knows you by your name. And I think a lot of our students feel that way. It's small class sizes in a more intimate environment. Within that, we're really proud of the programs that Algoma University offers. So, for example, one of the unique things we offer is a 2-year graduate certificate in program management. And you can take a general program management certificate, but we also have specific ones for program management in the IT sector and program management in the construction sector. Those 2-year certificates give people an opportunity to enhance their education, in many cases move from other countries to come to Canada to get that education, and then really launch their career. Our first class of that project management program, almost all of them already have job offers, and we're really excited about where we're headed. We've also got great programs in computer science, virtual reality, which I think is a really cool emerging science, and courses as well in business and economics on the Brampton campus. We also have a lot of really unique and special courses in the social services, like a Bachelor of Social Work degree and programs in community, economic, and social development. At Algoma University, we know that we change lives. We change the lives of our students, but we also know that our students go on to change the lives of the people around them and change the world around them and help communities. So we're really proud of that. Aaron, a lot of our viewers who are from Pakistan, India, some Arab communities, and they've been with us for a long time, and they, one of the questions that they always have in their mind, that if they have their loved ones back home and they want to bring them into Canada, first of all, to get better education, and then have a transition from that education into a job, to a work permit, and from a work permit into a permanent resident status into Canada. Can you just walk us through the process, that if somebody is interested, and what do they need to do right now under the current guidelines that Algoma have, what grade they needs to be graduated off, what IELTS level they should have, age factor,
for undergraduate programs and for the postgrad program, some of the little bit of fee structures that if you may have in your mind. I know it's not your area, but I thought we'll just give a little bit of an idea to our viewers tonight who wish to bring in their loved ones into this country and let them study at Algoma University. Sure, well, I can share a little bit. Because Algoma has a special mission to bridge cross-cultural divides, we really think of ourselves as a university where the world comes to gather and comes to learn from each other. To be an international student, depending on what program you're applying to, you have to pass your language requirements, your English language requirements, and you also have to have a graduating average in your 5 core subjects of, depending on what program you're applying to, about 70%, 65 to 70%, I think it is. There are requirements that the federal government has. You have to prove that you have enough money in the bank to sustain yourself in Canada, and a few other general requirements that the federal government has. And we have a new one coming up, and that's going to be attestation letters that the province will provide to make sure that every student coming here has a genuine offer from a real university, and that's something that we'll easily be able to provide. When students come to Canada, one of the things that's very important to Algoma University is making sure that they have wraparound supports. So not only do students here get the benefit of things like small class sizes and a sort of one-on-one relationship with teachers and faculty members, but they also get free tutoring and free mental health care like counseling and support groups. So that's really important to us. The tuition structure at Algoma, the university is really proud of it. We offer the most affordable tuition for international students of any university in Canada, certainly any university in Ontario. On average, it's about $20,000 a year for international students. For our 1-year master's degree in computer science, it's $23,000. Okay. But we also have the strongest set of bursaries and scholarships in the whole country. So any student that arrives with a B+ or higher is going to qualify for an entrance scholarship, and that's going to range from about $500 a year to $5,000 a year, depending on your grades when you enter Algoma University. And for students enrolling in that 2-year project management program that I mentioned, there's an automatic bursary of $6,000 for every student. We think of ourselves as a university that changes lives by providing access, and so we work really hard to make it as affordable and as accessible as possible for people. Can you put a little bit light on the housing and the dormitory, what sort of, in Canada, like the arrangements you have with the local, I would say, the developers or people who can provide you long-term housings, condominiums or apartments when people arrive into Canada as a student, your meet and greet program, and on top of that, once they're graduating, and you guys also have the recruitment on sites where people get recruited for jobs. And also, if you could kindly also maybe put a little light on regarding now the current criteria regarding when they come in on a full-time studies, how many work hours they can get as a work permit to work on campus or off campus. Sure, that's a lot of really important questions. We know that housing is in short supply in Ontario and all across Canada for sure. And so Algoma University really wants to be part of the solution, making sure that we offer lots of options to students when it comes to housing. On our Sault Ste. Marie campus, we have dormitories where students can live on campus. In Brampton, I think we're going to have news soon about expanding the number of student housing dormitories that we have. And all of our students have access
to programs like Homestay, which gives students who come from far away an opportunity to live with a Canadian family and become a part of their household, which might be a really great option for somebody, especially who is right out of high school and still pretty young. That might make mom and dad feel more comfortable about sending them to university. We also have what we call housing support workers. At Algoma University, they have staff that is dedicated to help students find a place to live and also to help them deal with, if they have to deal with a landlord and negotiate a rent price, for example, or if they have any concerns. Algoma University has staff people that can have our students' backs and help them through that process. Now, in terms of finding a job, I can tell that's really important to you, and it's really important to Algoma University as well. You're right. The university participates in career fairs and job fairs and also has employment advisors to make sure that students have the best chance possible to be matched with a good job that matches their skill set and really uses them to the best of their abilities. For students that want to work while they're going to school, the federal legislation temporarily has permitted students to work up to 40 hours a week. That has been extended up until April, but that's going to expire, and we understand it's not going to be extended again. So international students who are studying at Algoma University or any Canadian school will have the opportunity to work, we think it will be 20 hours a week, but not full-time hours. Which is great for students because it gives them a chance to focus on their study. Correct. Yeah, 100%. Can you tell us a little bit about the process? People who are watching you tonight, and if they have their loved ones who would like to be a part of Algoma University for their future studies, what is that one process that they have to go through? The process to be getting enrolled into Algoma, and what are the steps that they have to follow, and the total time to complete that process, along with getting the letter of intent and submitting it to the prospective embassies or the high commissions where they are in those countries, and to get their visas processed. Well, some of the changes to this process, we still don't have the answers. We're waiting for the province of Ontario to provide answer on those attestation letters and explaining how many international students. When you say attestation, can you briefly kind of elaborate on that? What is that attestation? This is something new? Yes, this is new. This is a new process through which provinces are going to issue a letter that, first of all, the province will tell universities how many international students they can bring in. Okay. And then for each letter of offer, the province will have to provide an attestation letter before a visa will be issued to guarantee that the spot was genuine. Now, this has not impacted Algoma University at all, but we know that there are other people who had been taken advantage of by getting false university acceptance letters or letters of acceptance. It didn't affect Algoma University, but we know that the rules are going to change a little bit to protect people and guarantee that when you get offered a spot at a Canadian university, you're getting offered a legitimate spot, and there's classrooms and all kinds of other supports waiting for you when you arrive. So by the time, let's say, a resume is sent to Algoma, and I'm sure, I've met a lot of your team members. There is a team in place who evaluates that. Has anything have changed in the last few months, 4 months since last year? And what is the process involved right now? That how long would it take for them to review the documents and put an offer letter out? Okay, now you are accepted as a student into the next program, spring or summer, and so can you put a little bit light on that? What's a time frame on that? Well, a little bit. I'm going to have to get a recruitment specialist onto your show, Anjum, to walk you through the whole process. 100%. Nothing has changed for us in terms of the process for applications for international students so far, which means
Students can go to algomau.ca, look up the program and start the application process. They're connected at that point to enrollment advisors, and they're also connected to international immigration advisors at Algoma University that will help them understand what documents they need, what the timeline is, and what the order of everything is. We know it's a little bit of a process, but it's the way somebody changes their life, so it's worth it. Erin, I am really honored to speak to you tonight, and I look forward to have you and other of your members to continuously be part of Voice of Toronto TV and continuously come on and educate our community and create that awareness that a lot of people don't know the processes, because they all get confused with these forms and how they get be filled out. But if you have a team in place and and that could expedite the whole processes for admissions, I think it will be very beneficial and helpful especially for our international students who wish to kind of accelerate their programs and come to Canada and be part of Algoma University. Thank you so much for taking time and talking to you with us tonight. Any special message you want to convey to our viewers tonight, Erin? Oh, I just want to thank them so much for giving this serious thought. Deciding to change your life with a university education is a really big deal. So the first step is just going online and seeing if it might be for you. Yeah. All right. Well, I'll look forward to having you back again, full-fledged, with a lot of more information and your team. And thank you again for being part of Voice of Toronto TV, and especially my show, Primetime with Anjum Malik. I'm really thankful for you. Thank you so much. Thanks for having me. Have a wonderful night. Bye-bye. Thank you. व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ एरन मॉरिसन. और अगर आप के फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कनाडा में आना चाहते हैं, algomau.ca पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. आप हमें भी लिख सकते हैं. voiceoftorontotv@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है. एंड हम 2 मिनट के ब्रेक पे जाते हैं. उसके बाद हमारे साथ बल्कि आई थिंक हमारे साथ हैं, हमसे ले लेते हैं इकबाल साहब को. वी विल टॉक टू हिम and see that if he's there with us, and we will chat with him. अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हूँ. आवाज़ सही आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है. बहुत शुक्रिया. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? व्यूअर्स, हमारे साथ हैं इकबाल साहब, मुस्लिम वेलफेयर कैनेडा से. और आज मैं फिर उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें, बिकॉज़ प्रोजेक्ट रमज़ान शुरू होने वाला है. अगले चंद दिनों के अंदर रमज़ान शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. तो इस हवाले से जो मुस्लिम वेलफेयर कनाडा की जो काविशें हैं वो यानी इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग कि कई दफ़ा मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इनकी तारीफ़ करने के लिए. टू बी ऑनेस्ट विद यू, इट्स नॉट एग्जैजरेशन, बट दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. एंड ह्यूमैनिटी के लिए जो उनका काम है, दैट इज़ नेक्स्ट टू नन. इट्स अमेजिंग. बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब. मैं इसका तो बिल्कुल जवाब नहीं दे सकता. आपने जिस तरीके से तारीफ की है इसके मुस्तहिक नहीं है. नहीं बिल्कुल है सर, आप बिल्कुल हैं. और क्योंकि जी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ज़रूर दुआओं में याद रखें जी, आप भी और हमारे सुनने और देखने वाले भी. और जहाँ तक हो सके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही के डोनेशन से ज़कात, फितरा, फिदिया, सदक़ात से ऑर्गेनाइजेशन चलती है. और दुआ में हमारे लिए ये ज़रूर करें कि हम जो भी काम करें नेक नियति के साथ करें, और ताकि आप लोगों के डोनेशन, आप लोगों के पैसों को जो है हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें. सर ये थोड़ा सा बताइएगा, प्रोजेक्ट रमज़ान शुरू होने वाले इंशाल्लाह, और जो आपकी रमज़ान बास्केट्स हैं उसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए. और कोई ख़ास मैसेज आपका क्या है रमज़ान के लिए, ये ज़रूर बताइए ज़रा प्लीज़. बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट रमज़ान का जिक्र कर देता हूँ. प्रोजेक्ट रमज़ान 2009 से ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, तो 14-15 साल हो गए हैं. मतलब ये
اس کی آبجیکٹیو یہ ہے کہ رمضان کے دوران اور رمضان سے پہلے اراؤنڈ رمضان ہم غریب اور مستحق لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہوں نان مسلم ہوں، جی ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ یہ کھانے کی چیزیں ریشن پرووائڈ کر سکیں. جی تو تقریباً جب شروع کیا تھا 2009 میں، تو اس وقت پہلے رمضان میں ہم نے 350 فیملیز کے لیے یہ پیک کیا تھا غلہ. اس میں یعنی ہمارے فوڈ بینکس تو ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس میں جو ڈفرینس ہے بٹوین دس اینڈ دا فوڈ بینکس، کہ فوڈ بینکس میں تو جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم روزانہ فیملیز کو دیتے ہیں. یہاں بھی اسکاربرو میں بھی مساگا میں، دونوں جگہوں پہ. مگر اس میں اس پروگرام کے تھرو ہم جو کھانا ہمارے والنٹیئرس پیک کرتے ہیں، جو غلہ، وہ ہم مسلم کمیونٹی کی طرف سے گفٹ دیتے ہیں آل اوور انٹیریو، جہاں جہاں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. نائگرا فالز سے لے کے لنڈن سے لے کے ٹورانٹو اور کنگسٹن تک اور آٹوا تک. تو تقریباً اس وقت 6,500-7,000 فیملیز کو ہم پچھلے کئی رمضانوں سے رمضان کے دوران دیتے ہیں. اور یہ ایک اور خاصیت اس کی ہے کہ یہ بالکل ہمارے جو ینگ والنٹیئرز ہیں، بالکل ینگ پروفیشنلز یا اسٹوڈنٹس، یہ وہی پورا پروگرام رن کرتے ہیں. اس کی پروگرام کی پلاننگ سے لے کر اور پروکیورمنٹ اور لاجسٹکس، کئی ایونٹس ہوتے ہیں یہ، کیونکہ 6,500 فیملیز کے لیے راشن یا غلہ پیک کرنا از اے بگ ایکٹیویٹی. تو ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ 7 یا 8 ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں، اور موسٹ آف دیم آن ویکینڈس. تو یہ ویکینڈ پہ ایک ویکینڈ پہ تقریباً اینی ویئر بٹوین 600 سے 800 فیملیز کے لیے ہمارے والنٹیئرز کھانا پیک کرتے ہیں. ایک پیکج میں 2 بڑے بیگز ہوتے ہیں ایک فیملی کے لیے، جس میں تقریباً $70 کا جو ہے اس میں سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا، پلس یا بلکہ میں کہوں گا انکلوڈنگ 10 پاؤنڈ حلال میٹ. تو یہ جو میٹ ہوتا ہے یہ چکن کا ہوتا ہے یا اس میں بکرے کا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، موسٹلی چکن کا. اچھا، چکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. موسٹلی چکن ہوتا ہے، اور بسا اوقات بکرے کا بھی ہوتا ہے، مگر زیادہ تر چکن کا. چکن جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہے اس وجہ سے. تو اور باقی جو اس میں چیزیں ہوتی ہیں انگریڈینٹس، وہ آٹا ہے، جیسے 10 پاؤنڈ آٹا ہے، اور چینی ہے 2 کلو، اور چاول ہے 8 پاؤنڈ کا تھیلا، اور رمضان کے حوالے سے کھجوریں ہوتی ہیں، شہد ہوتا ہے، روح افزا یا کوئی اور شربت ہوتا ہے، اور دالیں ہوتی ہیں. تو کئی آئٹمز ہیں جو میں اس وقت پورے ذہن میں نہیں آ رہے، مگر آل ٹوگیدر یہ اچھے خاصے 2 بڑے کتنے دن چل جاتا ہے یہ جو اس میں ہمارے اندازے کے حساب سے فیملی آف 4 کے لیے سمجھے آپ کے 3 ہفتے کا اس میں اسٹیپل آئٹم ہے. $70 میں 3 ہفتے گزر جاتے ہیں. ہاں، 2.5 سے 3 ہفتے جو ہے گزر جاتے ہیں. اور ہمیں یہ کیونکہ ہم بلک میں خریدتے ہیں، یعنی ٹنز کے حساب سے خریدتے ہیں، اپنے فوڈ بینک کے لیے بھی اور اس پروگرام کے لیے بھی. تو الحمدللہ ہمیں ریٹس اچھے ملتے ہیں. ہمارے وینڈرز ہیں، اور پھر وینڈرز ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. کئی چیزیں ہم نے کچھ چیزیں خریدی، کچھ وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جا رہا ہے غریب لوگوں کے لیے. اور آپ لوگوں کو تو اب اندازہ ہے ہی کہ کینیڈا میں بھی غربت بہت ہے اور بڑھ رہی ہے. تو بہت سارے ڈونرز ہمارے، اللہ کا شکر ہے، جس میں ڈونرز کہہ رہا ہوں میں، سپلائرز یا وینڈرز جن سے ہم خریدتے ہیں، کئی چیزیں ہمیں وہ ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں، اور پھر قیمتیں بہت ہی مناسب لگاتے ہیں. تو $70 جو ہم نے اس سال کا رکھا ہے، لاسٹ ایئر بھی $70 تھا،
حالانکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تھوڑا سا کچھ ہم اپنی طرف سے بھی اس میں ڈالتے ہیں, لیکن ہم ڈونر اپنے جو اسپانسر کرنا چاہیں یہ بیگس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں ان سے ہم $70 چارج کرتے ہیں پر فیملی, یعنی پر بیگ. میں اپنے ویورز کو کہہ بھی دوں آن کیمرہ کہ MWCanada.org آپ کی ویب سائٹ ہے مسلم ویلفیئر کینیڈا کی. اس پہ جا کے آپ اپنے پروجیکٹ رمضان میں جائیں, رمضان باسکٹس میں اس کو جا کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 1 2 5 10 20 50 جتنی چاہتے ہیں ہول ہارٹیڈلی ان کو سپورٹ کریں. جی اقبال صاحب. جی جی, تو اس بار بھی اب 22 کو ہمارا پہلا بل ہے. 22 فیبروری تھرسڈے ہے, لیکن یہ ایکچولی چونکہ یہ یو پی ایس میں ہو رہا ہے. یو پی ایس بھی ہمارے 2-3 سالوں سے ہمارے پارٹنر ہیں. یہ یونائٹڈ پارسل سروس ہے نا, بڑی آرگنائزیشن. جی جی. تو وہ جب سے ہمارے پارٹنر بنے ہیں دے آر ریئلی امپریسڈ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ویئر ہاؤس میں جا کے یہ بلڈ کریں جس میں کہ ان کے جو ہے امپلائیز, ان کا اسٹاف اس میں حصہ لے سکے. اچھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ آئی تھنک دس ویری انٹرسٹنگ اور میں کہوں گا کہ ایک ویری یوزفل انیشیٹو کہ اب یہاں کی یہ بڑی آرگنائزیشن بھی ریئلائز کر رہی ہیں کہ نمبر 1 کہ فوڈ کرائسس, فوڈ انسیکیورٹی کینیڈا میں بڑھ رہی ہے, اور نمبر 2 کہ ہماری جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ جس کا نام مسلم ویلفیئر ہے یا اور اس طرح کی, ان کے ساتھ اور خاص مواقعوں پہ جیسے کہ رمضان میں کر رہے ہیں یہ کولیبریٹ کریں. اور ان کے بھی جو اپنے امپلائیز ہیں ان میں بہت سارے مسلمز ہیں, ملٹی کلچرل تو بہت ہیں ان میں, ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کی. تو وہ اٹس اے ون 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 سچویشن کہ الحمدللہ وی ڈو دا ایکٹیویٹی. ان کے ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے اور پورے اسٹاف شامل ہوتا ہے, جو کھانا پیک ہوتا ہے, پھر وہیں سے ہم ان کو ڈلیور کروا دیتے ہیں ٹو ویریس ادر فوڈ بینکس یا چرچز کے تھرو یا مساجد کے تھرو یا مندر کے تھرو. جو غریب ہیں لوگ جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, اور اٹ از اے گفٹ فرام دا مسلم کمیونٹی. جی جی, تو یہ ایک ڈیوٹی ہے اس میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کو کافی سراہا جاتا ہے. اچھا, میں اب چاہوں گا کہ ایک میرے ساتھ رانا سہیل صاحب بھی ہوں گے, کچھ پاکستان الیکشنز پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, تو نیکسٹ ویک میں آپ سے ڈیٹیل سے بڑی اور ڈسکشن کروں گا آپ کے لانگ ٹرم کیئر کے حوالے سے, جو کہ آپ کا پروجیکٹ ہے جو کہ چل رہا ہے وڈبی کے پاس. اور لیکن امپورٹنٹلی میں چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے فوڈ بینک ہیں جو کہ آپ چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کو میسیج دیں خاص طور پہ. سر میں جیسے کہا کہ فوڈ شارٹیج یا ناٹ شارٹیج بھی ہے کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ فوڈ انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے کینیڈا میں. ہمارے یہ صرف میں پچھلے 2 مہینے کی بات بتا رہا ہوں کہ ود ان دا لاسٹ 2 months تقریباً 30-35% یعنی 1/3 انکریز ہوا ہے ہمارے پاس جو کھانا لینے آتے ہیں ان کی تعداد میں. ہمارے پاس سے اس وقت تقریباً 150 فیملی, ایک فوڈ بینک سے 150 فیملیز پر ڈے اور دوسرے فوڈ بینک سے اراؤنڈ 80 یا 100, سب ملا کے اوور 200 فیملیز ایوری ڈے 6 days اے ویک کھانا لے کے جاتی ہیں, اور یہ ریٹ بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت تشویش کی بات ہے. اچھا, ہماری کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, چاہے ہم بلک میں بھی لیں, the prices are going up. We are having to buy this food at really higher prices compared to what we bought last year, for example. تو یہ اس لیے آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو, فوڈ بینکس کو ہمیں ضرور سپورٹ کریں, ڈونیٹ کریں تاکہ ہم آپ کی طرف سے یہ مستحق لوگوں تک کھانا پہنچا سکے. اور رمضان میں خاص طور پہ صرف ایک آخری سینٹنس بول دوں, رمضان میں آپ کے جو فدیہ اور فطرہ ہے اور زکوٰۃ تو ہے ہی ہے,
مگر فدیہ فطرہ کیونکہ ہمارے فیڈنگ کے کئی پروگرامز ہیں جہاں پکا کھانا ہر ہفتے 1,500-2,000 لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. سینئر تقریباً 600 سینئرز کو ہم 1200 میلز پہنچاتے ہیں. ہر ہفتے کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو کہ ہم فوراً آپ کے فدیہ اور فطرے کے پیسے سے وی کین یوز دیٹ منی ویری افیکٹولی اینڈ امیڈیٹلی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے پاس پیسے پڑے رہیں گے اور سال بھر بعد اور 2 سال بعد ہم اس کو خرچ کریں, بلکہ فوراً کا فوراً. بالکل ٹھیک. ویورز ہمارے ساتھ ہیں اقبال صاحب اور مسلم ویلفیئر کینیڈا کے ایگزیکٹو ممبر ہیں بورڈ کے, اور گزارش ہے آپ سے کہ پروجیکٹ رمضان کو سپورٹ کریں. ان کے لانگ ٹرم پروجیکٹ جو ہیں ان کو سپورٹ کریں. خاص طور پہ جو آپ کے فوڈ بینکس ہیں وہاں بڑی شارٹیج ہے جیسے انہوں نے بتایا. اگر آپ دکاندار ہیں یا آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو ان کو سپورٹ کریں. لیکن اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا تو ان کی ویب سائٹ پہ جائیے. MWCanada.org ان کی ویب سائٹ ہے. اس پہ جا کے ہول ہارٹڈلی ان کو سپورٹ کریں ان کے سارے پروجیکٹس کے حوالے سے. اگلے ویک انشاءاللہ اقبال صاحب آپ سے بڑی ڈیٹیل سے اور بات کریں گے. جو رمضان قریب آ رہا ہے ہر ہفتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سے بات کریں اور آپ اپنا میسج جو ہے ہماری کمیونٹی کو دیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ انجم صاحب. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر رہے سر. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویورز ہم ایک 2 منٹ کے بریک پہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رانا سہیل ہوں گے. ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ رہیے. ڈو ناٹ چینج دس چینل. وی آر کمنگ بیک ٹو یو. یو آر واچنگ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن. تھینک یو. Cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a ball crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انڈر ون روف ریئل اسٹیٹ سروسز, مارگیج سروسز اینڈ لیگل سروسز فار آل دا ریئل اسٹیٹ میٹرز. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. ویلکم بیک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو براڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجم ملک, اور آج ہم نے خاص طور پہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ چیزوں پہ جو ڈسکشن کی ہے. ایک تو پاکستان میں جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی. ہمارے ساتھ الگوما یونیورسٹی سے ان کی جو ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز تھی ایرن مورسن ہمارے ساتھ تھیں. بہت ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ایڈمیشنز کے حوالے سے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس حوالے سے, اور جنرلی الگوما یونیورسٹی کی جو ورکنگ ہے اس حوالے سے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اقبال صاحب تھے, پروجیکٹ رمضان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے آپ کے ساتھ. اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بات چیت کا کنیکشن ہو جائے ہمارے رانا سہیل صاحب کے ساتھ, جو جرنلسٹ ہیں اور اخبار بھی نکالتے ہیں. پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک بڑا المیہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں ان پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, جوڈیشری پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. یو ایس نے بات کی ہے
چلے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہم اسے لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام. جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے ملک صاحب. اچھا ویورز ہمارے ساتھ رانا سہیل صاحب ہیں. رانا صاحب میں ابھی اپنے اوپننگ میں ڈیورنگ دا بریک میں نے 2-3 دفعہ اس پہ ڈیٹیل سے بات بھی کی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں 2024 کے, حالانکہ پوری دنیا کو اس بارے میں علم ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایز اے جرنلسٹ جب کوئی بات کرتا ہے, ایز سمبڈی ہو ہیو رین ایز اے جرنلسٹ ان پاکستان, جس کو کہ آن گراؤنڈس کے ریالٹی کا پتہ ہے اور آپ اخبار بھی نکالتے ہیں, تو تھوڑا سا ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ جو ایک مذاق بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پاکستان میں اس وقت, کہ جو جیتا ہوا تھا اس کو ہرا دیا گیا, جو ہزاروں ووٹوں سے ہارا ہوا تھا اس کو جتا دیا گیا, یہ کیا ماجرا چل رہا ہے اور پاکستان کو آپ کس موڑ کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ میٹیگیٹ ہو پائے گا سلسلہ عمران خان کے حق کے اندر کوئی معاملات, مطلب پی ٹی آئی کے حق میں کوئی معاملات بہتر ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ اس کی اجازت دے گی, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف یعنی کہ نون لیگ اور اپنا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک مل کے ایک مخلوط حکومت کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور آپ کے ویورز کا بھی بہت شکریہ جی جو دیکھتے ہیں سن رہے ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ نے سوال کیا نا جی کہ عمران صاحب کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, سر پاکستان کے اندر ہر کسی کا فیوچر ہی ایسا ہو سکتا ہے جیسا نواز شریف کا ہے, کیونکہ جس طرح سے نواز شریف کو نکالا گیا تھا بہت سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ اب نواز شریف واپس نہیں آئے گا یا اس کو حکومت یا اقتدار میں نہیں آئے گا. بہت سے لوگوں نے اس وقت دیکھے, اس وقت اخبارات نکالے, ٹی وی پروگرام نکالے, انہوں نے کہا جی کہ دی اینڈ, یہ لفظ بولا جاتا تھا دی اینڈ آف نواز شریف, لیکن وہ نواز شریف واپس آ گیا. اس طرح کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو عمران خان کو اب اس طرح برا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہیرو بنایا تھا عمران خان کو, وہی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف بات کریے, نو بڑی نیوز کے کس وقت وہ واپس لے آئے. تو اس طرح کے کچھ نہ کچھ وہ راستے کھلے رکھتے ہیں, جیسے عمران خان کے لیے بھی راستہ انہوں نے کھلا رکھا ہے ایک, تو نواز شریف کے بھی کھلا رکھا تھا. ان کے پاس سب سے بڑا ٹول عدالتیں ہوتی ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اسٹیبلشمنٹ کہنا تو ایسے جاتے ہیں, فوج کے پاس کہہ لیں آپ, فوجی جرنیلوں کے پاس سب سے بڑا ٹول ہوتی ہیں ہماری عدالتیں. تو کسی بھی وقت عدالتوں سے بے گناہ کروا کے یا دوسرا کروا کے ان کے کیسے سسپینڈ کروا کے تو ان کو لا سکتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتا سر. اور پاکستان میں جو ہم لوگ لڑتے ہیں نا کہ کوئی ہمارا ہیرو ہے تو کوئی ہمارا دشمن ہے, وہاں پر کوئی کسی کا ہیرو نہیں ہے, کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے, سب اپنے اپنے مفادات کے ہیں. اب دیکھیے عمران خان صاحب کی پارٹی کتنی سیٹیں جیتی ہے, 93 سیٹیں جیتی ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 170 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. کتنی؟ 170 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں انڈیپینڈنٹ. اور وہ جو نا ایگزیجریشن سے کام لے رہے ہیں 170 اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں, 200 بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ فارم 45 وہ ہوتا ہے جی جو ہر پولنگ اسٹیشن سے آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں کا پریزائڈنگ افسر دیتا ہے جی کہ یہ آپ کے ووٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی فارم 45 میں جی فرض کریں ایک میرا الیکشن کا ایک کانسٹیچوئنسی ہے, اس کے اندر 200 ہیں جی پولنگ اسٹیشن, میرے ہاتھ میں 245 فارم ہوں گے. اوکے. میں 200 کی کیلکولیشن کروں گا, ان کا ٹوٹل کروں گا, میرے پاس جو ٹوٹل بنے گا میں کہوں گا کہ مجھے اتنا ووٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اور 47 ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جاری کرتا ہے, وہ 45 اور 47 میچ نہیں کرتے. اوکے. لیکن اب تک جو پتا چلا ہے جی کہ 45 جو دیے گئے ہیں نا جی ان کو, جو میری پارٹی نے الیکشن لڑا تھا, جو میں نے جمع کروائے ہیں وہاں پر پریزائڈنگ افسر کو, میں نے ان کو فوٹو شاپ کر کے چینج کیا ہے. اچھا. وہ پکڑے بھی گئے ہیں. اس طرح سے بہت ہوا ہے, اس طرح سے بات نہیں کی جا سکتی. البتہ ان کی 92 جو 9 سیٹیں ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں رہ رہی. دیکھیں چلے جی جی, وہ بھی 2 سیٹیں آج اور چلے گئی ان کی خان صاحب کی. اچھا. اور جو پنجاب کی طرف ہے, پنجاب کی طرف بھی لوگوں نے رش لگایا ہوا ہے. اس وقت دیکھیے نا جو ان کی 2 سیٹیں اور کم ہوئی ہیں, 9 تو وہ چلے گئے الیکٹیبلس. نہیں لیکن ادھر عمران خان, ادھر نواز شریف کی بھی جو سیٹیں ابھی جو کہ اس وقت ڈسپیوٹڈ ہیں, جو کہ پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہیں, جو کہ ان کے لوگوں کو انہوں نے آلریڈی
جیسے خواجہ آصف کی سیٹ ہے، اس کے بعد مطلب یہ چودھری طارق فضل صاحب کی سیٹ ہے، اس طرح کی 4-5 نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اور بھی، اس کے بعد نواز شریف صاحب جو اپنی سیٹ ہارے ہیں اپنا اس کے اگینسٹ میں اپنا یاسمین راشد کے، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ آلریڈی وہ تو دیکھ رہے جی، وہ تو اپیل میں چلے گئے، وہ تو کورٹ کرے گی نا جی، پھر تو بڑھ جائیں گے نا سیٹیں، کمشنر کے بعد وہ پھر اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، ان کے پاس 2-3 فورم ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جناب فوری طور پر اس کے فیصلے ہو جائیں۔ فرض کریں اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو دونوں پارٹیوں میں سے دیکھیے بیسک جو ہے نا جی ڈسپیوٹ چل رہا ہے مسلم لیگ کا اور پی ٹی آئی کا، جی دونوں کا کوئی بھی جیتتا کوئی بھی ہارتا، انہوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کرنا تھا۔ ایک طرف کہا جاتا ہے ہماری اگر الیکشن ریگ ہوا ہے تو یہ خیبر پختونخوا سے کیسے جیت گئی، سیٹ کیسے کر لیا، یہ بھی تو کوشچن پیدا ہوتا ہے نا جی۔ تو اگر الیکشن نواز شریف کہتا ہے کہ ریگ ہوا ہے بلوچستان وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، تو نواز شریف نے پنجاب میں کیسے میجورٹی لے لی تھی؟ تو الیکشن وہاں پہ جس طرح کہتے ہیں کہ آرگنائزڈ ریگنگ وہ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے، شبہ جاتا ہے کہ انہوں نے ساری امپورٹنٹ سیٹیں ہروا دی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر رانا ثناء اللہ ہروایا گیا ہے، ہروایا یا ہار گیا جو مرضی کہیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو ناقابل قبول تھے وہ لوگ سب ہار گئے، اور جو ان کو اچھے لگتے تھے وہ سب آ گئے، مثلا خواجہ صاحب وغیرہ ان گروپ وہ سارے آئے ہیں، اور چودھری نثار بھی ہارا، یہ بھی دیکھیں نا آپ۔ تو پاکستان کے اندر الیکشن کے اوپر اگر کوئی کہتا نا جی کہ کبھی فیئر ہوں گے یا ہو سکتے ہیں، آج تک تو فیئر نہیں ہے، آئندہ کو کوئی پتہ نہیں جی، کیونکہ پچھلا الیکشن بھی ریگ ہوا تھا اور بڑی یہ ٹیکنیکلی کرتے ہیں جی، اور یہ بھی الیکشن ریگ ہوا ہے، اس میں تو پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے نا، تو الیکشن ڈے ریگنگ کوئی نہیں ہوئی، نہ کسی نے دیکھی، نہ کوئی وٹنس ہے، اگر کہیں پہ ہوا کسی شہر محلے میں یا گاؤں میں وہ اپنے طور پر کسی نے انفرادی طور پر کر لیا ہو تو الگ بات ہے، جو الیکشن ڈے کی پولنگ ہے ساری چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں آگے آپ گورنمنٹ کس کی بنتی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ تو انہوں نے اناؤنس کر دی ہے، لیکن یہ کتنی دیر ٹھہرتی ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کو تو بارے میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کسی کا بھی پولیٹیکل سسٹم آئے، کیونکہ نواز شریف کا دیکھ لیں، بے نظیر کا دیکھ لیں، عمران خان کا دیکھ لیں، 3.5 سال 4 سال اس سے زیادہ کوئی نہیں رہا، اور اب یہ جو والا سیٹ اپ ہے یہ بھی اتنی مدت کا ہی لگتا ہے، شاید اس سے بھی پہلے۔ اچھا، اس میں پریزیڈنٹ صاحب کا کیا رول ہو سکتا ہے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور جو انسرٹنٹی ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب اپنا رول کیا پلے کر سکتے ہیں؟ سر پریزیڈنٹ صاحب جو ہوتے تھے نا جی 8ویں امینڈمنٹ سے پہلے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، اچھا، اس کے بعد یہ کلرک ہیں، 8ویں امینڈمنٹ کے بعد کہ یہ کلرک ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ جی آپ پرائم منسٹر شپ کے لیے اپنی نامینیشن کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے 18 امینڈمنٹ کے بعد، اس سے پہلے کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکتے سر۔ آپ ہاؤس میں جائیں گے، ہاؤس کے اندر یہ ہوگا اسپیکر کہے گا کہ کس کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے، جس کا جو بھی اناؤنس کرے میرا آپ کا اس کا، وہ اپنی میجورٹی شو کر دیں، دیٹس اٹ، اور یہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے، شاید ہاتھ کھڑے کر کے کروا لیں یا اوپن بیلٹ کروا لیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب تو وہاں سے آئے تھے لندن سے پاکستان کہ جی میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، اب وہ شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں، تو یہ کیا حکمت عملی استعمال ہوئی؟ ہمیں تو پہلے پتا تھا، میں نے شاید اس پہ بھی بولا تھا، پچھلے پروگرام میں بھی بولا تھا کہ ضروری نہیں کہ نواز شریف بنے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ نواز شریف نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر مجھے میجورٹی ملی تو پھر میں آؤں گا، اگر مجھے کولیشن کرنا پڑا تو میں کولیشن نہیں کسی کے ساتھ کروں گا، شہباز شریف ہی کرے گا۔ اچھا، تو کیا واپس چلے جائیں گے لندن؟ اگر نہ بھی جانا ہو تو ادھر بھی بیٹھے رہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن امید ہے کہ چلے جائیں گے۔ اچھا، اور ادھر کے پی کے میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے؟ کے پی کے ہے کہ بڑا غلط فیصلہ اور کے پی کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے۔ دیکھیے ان کو یہ نہیں، دیکھیں لوگ پھر بات کرتے ہیں کیا ضرورت ہے جناب، پھر کہتے ہیں کہ جادو ٹونا نہیں ہوتا، سارا جادو ٹونا ہو رہا ہے۔ ایک آپ کے پاس آئی ہے جناب خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، ایک آپ کے پاس آیا تھا پنجاب کا، وہ بھی آپ عین کے نام سے رکھا اپنے عثمان بزدار، اور آپ
KPK کا ہے وہ بھی ان کے نام سے اپنا منتخبی کی ہے, حالانکہ پوری PTI مخالفت کر رہی ہے علی امین گنڈا پور کی. اچھا, اور ویسے بھی دیکھ لیا جائے کہ کیا قسمت خراب ہے خان صاحب کی کہ کیوں اس طرح کے فیصلے ان سے کروائے جاتے ہیں. کیونکہ عثمان بزدار کی بدنامی ان کی ابھی ختم نہیں ہوئی. عثمان دار تو چلو ویسے طبیعت شریف آدمی تھا, ویسے ناہل سا بندہ تھا, لیکن جو علی امین گنڈا پور ہے جی, اس کی تو ویسے رہتی بڑی خراب ہے. تو کیا آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بنا رہے ہیں یہ؟ تو میرا خیال ہے اس طرح خان صاحب اپنی سلیکشن کی کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں. یہ ان کی ٹیم ہے, تو اگر اپنی ٹیم کے پلیئر بھی ایسے رکھیں گے تو پھر لوگ تو تنقید کریں گے. پارٹی کے اندر بھی تو لوگ کر رہے ہیں نا جی باتیں. تو ابھی مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, وہ بھی اپنی بیٹھنا چاہتے گورنمنٹ میں. کون جی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو. ہاں جی, وہ نہیں بیٹھنا چاہتے جی. انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا, انہوں نے اناؤنس کر دیا نا. لیکن مولانا صاحب کی ہسٹری ایسی ہے کہ پہلے یہی کرتے ہیں, تھوڑا سا وزن بنانے کے بعد مل جاتے ہیں. جی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنا لیں گے اور جو PTI ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیے جی, PTI سب سے پہلے تو اپنے وہ نام واپس لینا جی, اس میں جا کے الیکشن کروانے کے بعد. اس کے بعد جب ان کا نام ریسٹور ہو جائے گا پھر یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور انہیں بیٹھنا چاہیے. اگر یہ بیٹھتے ہیں جی اپوزیشن میں, بے شک ان کے 10 ممبر ہی باقی بچے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 35-40 بچیں گے, باقی سب چلے جائیں گے, لیکن جتنے بھی بچے ہیں انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور ہر سیشن میں بیٹھنا چاہیے. صحیح, یہ نہیں کہ سیشن سے باہر بیٹھا کریں. تو عمران خان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے سر, ان کے پاس مقدمے اتنے ہیں کہ یہ 2-3 سال جو ہیں یہ تو نہیں باہر آئیں گے جتنی دیر ان کا ٹینیور ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ہاں جی, ایسا ہے جی. چلے, کیونکہ ابھی تو اس میں آنا جی, میجر جو ڈیسیجن ہے وہ تو ابھی آنا ہے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ کہیں باہر ہیں, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. پھر آپ سے بات کریں. بہت شکریہ جی, اللہ خیر. السلام علیکم. ویورز, یہ تھے ہمارے ساتھ رانا سہیل صاحب, اور میں نے کہا کہ ان سے ہلکی پھلکی ہم ایک گفتگو کر لیں اور ان کا جو ایک وہ ہوتا ہے ورژن جو ہے ایز این انالیسس, ان سے ایک انالیسس ان سے لے لیں. تو آئی ہوپ دیٹ جو انہوں نے بات کی ہے اٹ کم آؤٹ ٹو بی سم سارٹ آف ویئر ہی از سیئنگ, بٹ لیٹس سی ہاؤ تھنگس گو. اپنا خیال رکھیں, اور جو خاص طور پہ پروگرام کے بعد جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے. voiceoftorontotv@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. اور پروگرام کے بعد اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو 905-965-4786 905-965-4786 میرے رابطے کا نمبر ہے. اگر آپ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کے اوپر گیسٹ بننا چاہتے ہیں, یا آپ کوئی اپنے ایڈز جو ہیں وہ اگر آپ ہمارے ساتھ کلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اسمال بزنس میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بنیں, تو آپ پلیز مجھ سے رابطہ کیجیے voiceoftorontotv@gmail.com یا 905-965-4786 کے اوپر. اپنا خیال رکھیں, زندگی اور صحت نے وفا کی تو انشاءاللہ کم بیک ٹو نیکسٹ ویک اگین. بہت شکریہ, اینڈ ویری گڈ ایوننگ اینڈ ویری گڈ نائٹ, اینڈ تھینک یو فار واچنگ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن. اللہ حافظ, بائے بائے.